أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ اس میں جب رسول بھیجا گیا مگر یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کیا. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طریقے سے ہم داخل کر دیتے ہیں گمراہی کو مجرمین کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے خود گمراہی کمائی. یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر. قرآن حکیم کو آپ نے مقدمے میں سمجھنا ہے. اس طرح پک اینڈ چوز کرنا اور صرف اتنا حصہ لے لینا کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کے دلوں میں گمراہی ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقدمے کو آپ نے پوری کتاب کی روشنی میں سمجھنا ہے. اور یہ ٹاپک چونکہ بارہا ڈسکس ہو چکا ہے آلریڈی، اور اس پہ ٹاپ آف لسٹ جو آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم حق سے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں بس سبب اس کے کہ پہلی دفعہ جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی. اور اگر اب آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جن کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے یعنی آخرت کا دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر پیغمبروں کا ٹھٹا اڑایا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کے دلوں میں گمراہی کو ڈال دیتا ہے اور اسی میں وہ سرگردہ رہتے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم مشرکین عرب کے اوپر، آپ کے مخالفین کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ اس میں فریکوینٹلی آنا جانا شروع کر دیتے، آسمان پہ چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے، کیونکہ یہ وہ معجزہ تھا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ پر آسمان سے ہمارے سامنے کتاب نازل ہو، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، آپ وہ کتاب بھی لے کر اترے. آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں آنے واحد میں جاری کر دیں، ہمارے سامنے باغ بنے اس میں نہریں رواں ہو جائیں. تو یہاں پر جواب آ رہا ہے کہ ہم اگر آسمان کا دروازہ کھول دیں، رسول اللہ کا چڑھنا یہ تو چھوٹی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی چڑھ جائیں آسمان کے اوپر، تو اب تو ہونا چاہیے وہ ایمان قبول کر لیں. نہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، سکر کی کیفیت میں ہم چلے گئے، ہمیں مدہوش کر دیا گیا. یعنی جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ہم کوئی نہیں چڑھ رہے، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا. ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو چل گیا. یعنی تھوڑی دیر پہلے جو معجزہ مانگ رہے تھے نبی کے حق میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ تمہارے حق میں بھی اگر ہم کر دیں نا تو اگلا بہانہ بھی تیار ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں. یعنی یہ جو ستارے ہیں نا، یہ الٹ اپ بھی نہیں، ان میں کئی ایک برج بھی بنے ہوتے ہیں، خوبصورت ڈیزائننگ بھی ہوئی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو دب اکبر، بڑی جو ایک شمال کی طرف قطبی ستارے کو دیکھنے کے لیے ایک
جو ستاروں کی ایک باقاعدہ ایک شکل بنی ہوتی ہے بیلچے کی فارم کے اندر، اس کے جو آخری والے 2 ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نیچے کی طرف سب سے روشن ستارہ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں۔ اگر اس طرف آپ رخ کر لیں تو وہ شمال ہے، شمال آپ نے لوکیٹ کر لیا تو آپ کے بالکل پیچھے جنوب ہے، رائٹ میں مشرق ہے اور لیفٹ میں مغرب ہے۔ اور وہ پوری جو دب اکبر ہے، وہ برج جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ صبح کے وقت اس کی اور لوکیشن ہوتی ہے، لیکن قطبی ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ تو ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا ہے ہر راندہ درگاہ جو شیطان ہے اس کے مقابلے کے اوپر۔ اور وہ کیسے؟ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان ستاروں سے شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں شیاطین کے اوپر جب وہ فرشتوں سے خبریں اچک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر یہ کہ جو چوری چھپے سن لیتے ہیں فرشتوں سے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہیں وہ داغ دیے جاتے ہیں ستاروں سے۔ یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے، جو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ الٹیمیٹلی جو سائنٹیفک یا فزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے۔ سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی۔ سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے، اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا۔ اور پھر کس پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربنس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہونا ہے، ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا، کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے۔ سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فزیکل فینومینا ہونے کے بعد، یا فزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے، ڈیوائن ریزن کو نہیں۔ لہٰذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بالکل اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو، آپ کہیں گے جی اس کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بھئی بالکل وہ بھی ریزن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں۔ میاں بیوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی، ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے۔ اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے، اللہ کو پتہ ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو دریائے نیل اور فرات جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں، ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہیں۔ دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں، صرف تجربات کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں۔ ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ سپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی، پہلے تو میتھمیٹیکلی یہ نکالی گئی تھی، میکسویل نے نکال لی تھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر، اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا۔ اور جب بعد میں میئر کیا گیا سپیڈ آف لائٹ کو، جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ یہ بعد میں پتا چلا کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں،
جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی نکلی، ان کا اچھا پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے. اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے. ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، فوٹان والا معاملہ ہے، ویوز نیچر والا، وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے غروب ہی نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین غروب ہوتا ہے، ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹیفک ہو گیا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے، نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے. لہذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن، شیطان، فرشتوں کی بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں. اور یہ شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں. باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شہاب ثاقب داغا جائے گا. جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ستارہ ٹوٹ کے الگ ہوا، اس میں سے ایک چٹان ٹوٹ کے الگ ہوئی. اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے، جو ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے زمین کا رکھ دیا ہے، اتنی لیئرز رکھی ہیں، اس میں ایئر رکھی ہے، ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو، ایٹماسفیئر نہ ہو، تو یہ تو پتھر آ کے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کریں آپ سوچ نہیں سکتے. چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے. یہ ڈائنامک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی. پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے. اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے، اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ 5-6 سال وہ جب رپورٹ بنائی اس نے ناسا والوں کو بتایا ہو تو دوربینہ کس کام دیا، سیٹلائٹ چھوڑے جائے. میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، ادروائز یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. اتنا بڑا سوراخ آسٹریلیا کے اوپر ہو چکا ہوا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ سے نارملائز ہو گئے. اور یہ بھی انسان کو اللہ نہیں سجھایا ہے نا، ظاہر ہے اللہ نے تو اس کائنات کو چلانا ہے نا. ٹھیک ہے، ابھی گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے تھے، گلوبل وارمنگ والا سسٹم ہو رہا تھا تو لوگوں کو آگاہ کیا گیا نا. یہ کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی برکات کتنی ظاہر ہوئی ہیں، کتنی پولوشن ختم ہوئی ہے، گرینری کی طرف لوگ آئے ہیں، درخت لگانا شروع کیے ہیں. تو ان چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو وہ ان کے اوپر کانفرنسز کرتے ہیں، غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں. سمندر کی صفائی کے لیے بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے. سمندروں کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا، سارا کچرا اس میں پلاسٹک کا جاتا تھا اور وہاں پہ مچھلیاں مر رہی تھی، پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں کو سجھاتا ہے، جو خرابی ہیں وہ ریمیڈی بھی ہوتی ہے. زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، پھیلا دیا، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں، اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ اگا دی ہے. ابھی کتنی سپیشیز ہیں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ بہت پرانے فگر ہیں، اب تو بڑھ چکے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں انسانوں کی، جانوروں کی
اور نباتات کی ساری ملا کے 20 لاکھ سے زیادہ، اور ان میں میل فیمیل سارا کچھ پورے کا پورا سسٹم ہے. ہمیں تو صرف ایک انسان پتہ ہے، یہ چند ایک جانوروں کے نام آتے ہیں، یہ چند پودوں کے نام، اتنی زیادہ ہے. پھر سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشت کا سامان، رزق تمہارے لیے رکھ دیا ہے، اور ان کے لیے بھی روزی رکھ دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یعنی تمہارے لیے تو رزق رکھا ہی ہے، اس زمین میں ان چیزوں کے لیے بھی رزق رکھ دیا ہے جنہیں تم روزی نہیں دیتے، اللہ روزی دیتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں ابھی سائنٹیفک جو چینلز ہیں آپ کے ڈسکوری اور نیشنل جغرافک، کہ یہ ایسے پودے ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں. ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ جانور پودوں کو کھاتے ہیں. ایسے ایسے پودے ہیں کہ ان کے پتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا مینڈک ہضم کر لیتے ہیں. وہ جیسے ہی مینڈک جاتا ہے وہ اس کے اندر خوشنما ایسے رنگ ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پتا اڈپ کر لیتے ہیں. اب یہ وہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ پر رزق لاد کر پھرتے نہیں ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں پہنچا رہے ہیں نا جی. پودا چل نہیں سکتا، پودے کے منہ میں رزق آ رہا ہے. مکھی ہے، وہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب وہ پھڑپھڑائے گا نا اتنی دفعہ تو اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے. بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں نا اسی کانٹوں کے اوپر، بارش کے قطرے بھی تو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں بند ہوتا. ایسی فریکوینسی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ والی فریکوینسی ہے. جس طرح آپ ماؤس بھی 2 دفعہ کلک کریں تو آگے چلتا ہے، 1 دفعہ کلک کرنے سے نہیں چلتا، وہ کلک ہوتا ہے اس میں باقاعدہ. اسے پتا ہے کہ اتنی تیزی سے پھڑپھڑائے گا تو میں نے بند ہونا ہے. کیا نظام ہے. پھر ویل مچھلی کا رزق پورا ہو رہا ہے. چھوٹی ویل مچھلی بھی 500 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا. اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں جن کا سائز ہمارے نارمل 30 ہاتھیوں کے برابر. 30 کے قریب ہاتھی ہونا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، اس کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے. کچھ سوچ سکتا ہے اتنی ویل مچھلیوں کو کھانا کھلانا. اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. شیر کی بھی خوراک پوری ہو رہی ہے. شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، اور ہم نہیں اتارتے ان خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ خزانے اتار رہے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بھی، جو کہ آپ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یوز کریں کہ جو پولنز کو لے کے چلتی ہیں تاکہ وہ افزائش کا سلسلہ درختوں کے کیس میں بھی لے کے چلیں. اور یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں بھی لوگ آبزرو کر لیتے تھے. بیج ٹریول کرتا تھا. یہ ہم بچپن میں بھی وہ مائی بڈی کے ساتھ کھیلتے تھے نا، وہ بیج ایک چھوٹا سا بیج میں ہوتا تھا اور باہر اس کے وہ روئی کی طرح کا، وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا اور جہاں جہاں جاتا تھا وہاں جا کے وہ اس طریقے سے معاملات پھیلتے تھے. سائنس کی برکت سے ایک سٹیپ اور طے ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پولنز ہیں نا نظر آنے والے، جو فرٹائل کرتے ہیں، کیونکہ نر اور مادہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں، اگر یہ اس طریقے سے فرٹائل نہ ہو تو آگے ان کی وہ نسل نہیں چل سکتی. اور صرف
ہوائیں نہیں لے کے چلتی، پرندوں کے پاؤں سے لگ کے بھی یہ پولن ٹرانسفر ہوتے ہیں. پھر جو مکھی ہیں ان کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. شہد کی مکھیاں انہوں نے جب ختم کر دی تو اب آپ ذرا جاپان میں دیکھیں، وہ سیب کے جو درخت ہیں نا، ہاتھوں سے پولن لگا رہے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے. انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ مکھیاں مار کے تو ہم نے مصیبت بنا لی ہے، یہ تو ایک مفت میں ہمارا کام کر رہی تھی. ایکو سسٹم جو ڈسٹرب ہوتا ہے پھر یہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہواؤں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ بار دار بنا کر ان کے ذریعے ہم یہ افسائش کا سلسلہ چلاتے ہیں درختوں کا. پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی. ظاہر ہے جب بیج پہنچ گیا، پولنز پہنچ گئے، آسمان سے پانی نازل ہوا، پس وہی پانی ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں اور تم اس قابل نہیں تھے کہ اس پانی کا خزانہ رکھ سکتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور بے شک ہمارے علم میں ہے جتنے لوگ آج تک گزر چکے، اور ہمارے علم میں وہ بھی ہے جو بعد میں آنے والے ہیں. یعنی جتنے مر چکے، جتنے آنے والے ہیں، بیک وقت ہمارے علم میں ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے جو ایمان لانے میں سبقت لے آئے اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہوں گے. لیکن یہ دور کی چیز ہے. جو یہ کانٹیکسٹ ہے نا وہ تو یہی بتا رہا ہے، چونکہ سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے. یہی معنی درست ہے کہ جتنے آج تک مر چکے، دنیا سے آ کے جا چکے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جتنے قیامت تک آئیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک اے نبی آپ کا رب قیامت والے دن انہیں جمع بھی کر لے گا. بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. جتنے آج تک انسان اور جاندار پیدا ہوئے اسی نے پیدا کیے، ان پہ موت بھی اسی نے طاری کی، اور قیامت والے دن ان کو اٹھائے گا بھی وہی. اور قیامت تک جتنی مخلوقات آنی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جتنی گزر چکی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے گھیری ہوئی ہے، اور قیامت والے دن انہیں جمع کرے گا. اور ظاہر ہے پھر اس میں سے کوئی رزلٹ نکلے گا نا. یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت کے دن پھر فیصلہ ہوگا کہ کون ہے جو وقت کے پیغمبروں کی آواز کے اوپر لبیک کہتا رہا، اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، اور جو شیاطین کے راستے کے پیچھے چلا اس کے لیے عذاب ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. آمین.